جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا پاکستان کا سفر، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے مطابق پاکستان کو بنے ہوئے 78 ایئر ہو گئے ہیں، تو ان 78 ایئر میں ناکامی، حکومتی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے بڑی وجہ جس کے لیے ہم آج آپ کے پاس حاضر بھی ہوئے ہیں، دیکھیں 80 سال میں اچھے حکمران بھی آئے ہوں گے، کم اچھے بھی آئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 80 سال میں ہمیں کوئی بھی اچھی قیادت نہیں ملی، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے؟ ہمارے خیال میں بنیادی خرابی یہی ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس طرح کے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کئی دفعہ پنجاب کا ذکر کیا، 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اور ہم کیپٹل سٹی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے اس کو چلانا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں چل پا رہا۔ جو فگر میں نے سارے آپ کو دیے ہیں وہ اسی لیے افسوس کے ساتھ دیے ہیں کہ ہم نہیں چل پا رہے۔ اتنے بڑے، اتنے لاب سائڈڈ صوبے پاکستان کی بنیاد میں رکھے ہوئے ٹائم بوم ہے میرے خیال میں۔ تو ان کو اگر ہم ٹھیک کریں، جو پروپوزل ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ جیسے گجرانوالہ ڈویژن ہے، اس کے 4 ڈسٹرکٹس ہیں، آپ اس کو صوبہ بنا دیں۔ آپ ایک انڈسٹریل سٹی ہیں، یہ ایک گولڈن ٹرائی اینگل ہے، اس کی ضروریات اور طرح سے ہیں، سرگودا اور میاں والی کی ضروریات اور ان کی ترقی اور طرح سے ممکن ہے۔ ہر صوبہ جب اپنی پالیسی بنائے گا اور گورنیبل ہوگا، میں نے آپ سے عرض کیا ابھی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فوج بلائی 97 98 میں اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے۔ فوج آئی، اس نے گنتی کی، اس نے بہت سارے اسکول آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ جو گو اسکول تھے۔ اس کے بعد 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم لاہور بنا۔ لاہور میں 1450 اسکولز تھے۔ جب ہم نے اس کا سروے کیا، کیونکہ ہم تو ایک شہر میں تھے، ان 1400 میں سے اگین 200 اور اسکول نکلے جو گوس تھے۔ تو اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے جب آپ کے یونٹس جو ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس، وہ گورنیبل ہوں۔ ہمارے یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس گورنیبل نہیں رہے۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں تاکہ وہ گورنیبل ہوں۔ اور دوسری جو بہت بڑی چیز میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے، آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ آپ انگلیوں پہ گنے تو 3-4 لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ بھی 2 خاندان یا کسی طرح سے۔ ابھی ہمارے نوجوان کے پاس آگے آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اتنے بڑے سسٹم کے اندر کہ مڈل کلاس کی پڑھی لکھی لیڈرشپ آگے آ سکے۔ اور دنیا میں اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، دنیا کی لیڈرشپ ہمیشہ پڑھی لکھی مڈل کلاس سے آتی ہے۔ رچ آف دا رچ دنیا میں بہت کم آپ کو نظر آئیں گے جو سیاست میں ہوں گے۔ جس طرح فوج میں مڈل کلاس کا بچہ جائے گا، ڈاکٹر اور انجینئر بھی مڈل کلاس کا بچہ بنے گا۔ سیاست اس سے زیادہ مشکل کام ہے، اور ٹیلنٹ بھی ہمیشہ مڈل کلاس میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ اگر آپ کے پروونسز چھوٹے ہوں گے، لائک 33 آپ کے بنتے ہیں، ہر ڈویژن آپ کا پروونس بنتا ہے، تو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ یہاں سے آپ کی مڈل کلاس لیڈرشپ ایوالو کرے، اور یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہوگی ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہمیں ہر جگہ سے، ہر ریجن سے مڈل کلاس سے لیڈرشپ ملے، وہ پرفارم کرے، اور پھر نیشنل لیول کے اوپر اس کو ووٹ ملے اور لوگ اس کو الیکٹ کریں۔ آج تک ہم نے پرفارمنس کی بیس پہ کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا، کسی نہ کسی عصبیت پہ ووٹ دیا۔ یہ میرے خیال میں یہ ہمارے ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے انگریڈینٹس۔